الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، میں مسلمان کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں اس کے سلسلے میں کئی باتیں میں نے عرض کی ہیں. سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنا، کوئی بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اگر مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور بیمار پرسی کرنا، اور پانچویں چیز ہے کہ اگر مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا. زندگی دھوکہ ہے، موت یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ہر ایک کو آنی ہے. بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، ایسے بھی آئے جنہوں نے بیک وقت ساری دنیا پر حکومت کی، لیکن دنیا چھوڑ کر وہ بھی چلے گئے. انبیاء علیہم السلام جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ آئے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. سردار انبیاء آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو پھر دنیا میں کون باقی رہے گا؟ اس لیے موت تو سب کو آنی ہے، موت یقینی چیز ہے، لیکن موت کا جو وقت ہوتا ہے، نزا کا جو وقت ہوتا ہے، وہ انتہائی سخت وقت ہوتا ہے. الگ الگ احادیثوں میں الگ الگ اس کو تشبیہ دی گئی ہے. ایک جگہ فرمایا موت کی تکلیف 300 تلوار کے زخموں سے زیادہ سخت ہوتی ہے. آدمی کے جسم پر تلوار سے 300 مقامات پر زخم لگا دیا جائے اور کاٹ دیا جائے، جتنی تکلیف اس سے ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ موت کی تکلیف ہوتی ہے. ایک جگہ یہ فرمایا کہ موت کی تکلیف اتنی سخت ہوتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ململ کا کپڑا تان دیا جائے اور پھر ایک طرف سے اسے پکڑ کر کھینچا جائے. جس طرح وہ ململ کا کپڑا ایک طرف سے کھینچنے کی وجہ سے تار تار ہو جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے، وہ چندی چندی ہو جاتا ہے، اس طرح روح آدمی کے جسم سے نکالی جاتی ہے. لیکن مومن، نیک، اللہ کا برگزیدہ بندہ جس کے اعمال نامے نیکیوں سے پر ہوتے ہیں، جس نے دنیا میں اللہ کو خوش کیا ہوتا ہے، اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے. اللہ کے نافرمان کی روح سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے. تو جو موت کا وقت ہوتا ہے وہ انتہائی سخت وقت ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ جب کسی کے انتقال کا وقت قریب ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھا جائے. سورہ یاسین شریف کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ اس کی برکت سے موت کی تکلیف کو آسان کر دیتا ہے. دوسرے اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے بیٹھنے والوں. اس وقت اس سے جبراً یا اصراراً
یا اس کو کسی تقاضے کے تحت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم کلمہ پڑھو، اس لیے کہ وہ انتہائی سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس نے اس تکلیف میں آپ کے کہنے پر کلمہ پڑھنے کا انکار کر دیا تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو انکار سے بچانے کے لیے جو تلقین ہے، اس تلقین کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر ہلکی ہلکی آواز میں جو اس کو سنائی دے جائے کلمہ طیبہ پڑھیں، تاکہ وہ خود کلمہ سن کر کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ اصل تلقین ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا دنیا میں سب سے پہلا بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اور دنیا سے جاتے وقت آخری بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اگر وہ 1000 برس بھی دنیا میں رہے گا تو اللہ کے یہاں کسی گناہ کا مطالبہ اس سے نہیں ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے جاتے وقت آخری کلمہ اور آخری بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ تو گویا جنت میں داخل ہو گیا، یعنی جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی اور جنت کا داخلہ اس کے لیے طے ہو گیا، اس لیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو اچھا اور مسنون طریقہ یہی ہے کہ ایک کپڑا لے کر اس کی گردن کے نیچے سے نکال کر سر کے اوپر باندھ دی جائے، ایک پٹی پاؤں کے اندر دونوں انگوٹھوں میں باندھ دی جائے۔ اس کے بعد سب سے پہلی فکر اس کی تجہیز اور تکفین اور تدفین کی ہونی چاہیے۔ اس کو غسل دینا، اس کو کفنانا اور نماز جنازہ پڑھ کر اس کے تدفین کا انتظام کرنا، یہ سب سے پہلی فکر اس کی ہونی چاہیے۔ تاخیر کرنا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ نہ غسل میں تاخیر ہونی چاہیے، نہ کفن میں تاخیر ہونی چاہیے، نہ نماز جنازہ میں تاخیر ہونی چاہیے، اور نہ تدفین میں تاخیر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کسی کا انتظار ہوتا ہے قریبی رشتہ دار کا، تو جنازے کو نہلانے میں اور غسل دینے میں تاخیر کرتے ہیں، اور وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ جنازہ تیار ہو جانے کے بعد پھر دیر نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ تیار کرنے میں بھی دیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ تیار کرنے کے بعد دیر نہیں کرنا چاہیے، لیکن تیار کرنے میں بھی دیر نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی حساسات ہے۔ اس لیے کہ انتقال کے بعد جب تک میت کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، میت ناپاک رہتی ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے پاس بیٹھ کر اگر قرآن پاک پڑھنا چاہو تو قرآن پاک پڑھنے کی بھی ممانعت ہے۔ لیکن جب اسے غسل دے دیا جاتا ہے اور غسل دینے کے بعد پھر اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، اور اس کے قریب بیٹھ کر اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن کریم بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے میت کو غسل دینے میں، چاہے تدفین میں کسی وجہ سے تاخیر اگر ہو بھی رہی ہے، تو غسل دینے میں اور کفن پہنانے میں، یعنی جنازے کو تیار کرنے کے اندر تاخیر نہیں کرنا چاہیے، یہ کام پہلے ہی کر دینا چاہیے۔ رات کو انتقال ہوا، صبح تدفین ہوگی، لہذا غسل وغیرہ سے رات ہی کو فارغ کرا دینا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اس میں جو حکمتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ پاس بیٹھ کر قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر نہلا دیا جائے، اور رحمت کے فرشتے بھی اس کمرے میں آ جاتے ہیں۔ غسل ایک اس کے لیے ضروری چیز ہے میت کے لیے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غسل دینے والوں میں مقدم اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا، بیٹے کا ہوا ہے تو باپ، بھائی کا انتقال ہوا ہے تو بھائی، قریبی رشتہ دار دور رہتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں
کہ کوئی امام صاحب مل جائیں، کوئی مؤذن صاحب مل جائیں، محلے میں کوئی نہلانے والا ایسا مل جائے جو نہلانے ہی کا کام کرتا ہے، اس کو چاہے پیسے دے دیے جائیں اور اس کو بلا کر میت کو نہلا دیا جائے۔ جو بھی آئے گا میت کو نہلائے گا، میت کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر قریبی رشتہ دار ایسا کرتے ہیں تو وہ ایسا ہرگز انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ میت کو غسل دینے کے جس طرح میراث کے حقدار گھر والے بنتے ہیں اور قریبی رشتہ دار بنتے ہیں، آپ دیکھو آدمی اپنے قریبی باپ کا انتقال ہوا، بیٹے موجود ہیں، انتقال کے بعد آپ دیکھنا ان کے پہنے ہوئے کپڑوں کا کیا حال ہوتا ہے، ان کی اس چادر پر جس کا انتقال ہوا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، جس گدے پر وہ آرام کرتے تھے اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کو گھر میں رکھنا۔ اور بعض لوگ تو وہ پلنگ جس پر انتقال ہوا ہے اور وہ آرام کرتے تھے وہ پلنگ بھی گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ انتقال کے بعد، تدفین کے بعد، بھئی یہ پلنگ بھی کسی کو دے دو اور یہ گدا بھی کسی کو غریب کو دے دو اور یہ چادر بھی کسی غریب کو دے دو اور یہ ان کے پہننے کے کپڑے ہیں یہ بھی کسی غریب کو دے دو۔ آج تک کوئی مائی کا لال ایسا ہوا ہے جو یہ کہے کہ ان کی چیک بک بھی کسی غریب کو دے دو، ان کی بینک کی پاس بک بھی کسی غریب کو دے دو؟ ہے کوئی ایسا؟ مطلب پاس بک تو اپنے پاس رہے گی اور چیک بک تو اپنے پاس رہے گی، اور ابا کے جو نوٹ اور تجوری کے اندر بند ہیں اور بینک میں بند ہیں وہ تو اپنے پاس رہیں گے۔ ہاں یہ چیز ہے، حالانکہ نوٹ تجوری میں رہتے تھے، نوٹ بینک میں رہتے تھے، پاس بک اور چیک بک الماری میں رہتی تھی، کپڑے تو ہر وقت ابا جان کے بدن سے چپکے ہوئے رہتے تھے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ باپ جو کپڑے پہنتے تھے بیٹا محبت میں خود وہ کپڑے پہنے۔ باپ جس چادر پر اور پلنگ پر آرام کرتے تھے، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بیٹا خود اس پلنگ پر، اس چادر پر، اس گدے پر خود آرام کرے کہ میرا ابا کا ہے یہ، ان کا جسم اس سے لگا کرتا تھا۔ میرے لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو میں استعمال کروں۔ ایسی چیزوں سے دور بھاگتے ہیں۔ بہرحال مجھے تو یہ عرض کرنا تھا کہ غسل دینے میں قریبی رشتہ داروں کو آگے آنا چاہیے، دور نہیں بھاگنا چاہیے۔ بعض قریبی رشتہ دار تو میت کے ہاتھ لگانے سے اور انتقال کے بعد قریب آنے سے ڈر محسوس کرتے ہیں، نہ معلوم کیا ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ایک دن ہمارے لیے بھی آنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو کر ہمیں بھی ایسے لوگوں کے حوالے کر دے اخیر وقت کے اندر کہ وہ ہمارے ہاتھ لگانے سے کترانے لگ جائیں۔ آدمی کو اپنا اخیر بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال غسل دینے کے اندر قریبی رشتہ داروں کو زیادہ، اور غسل دینا کتابوں کے اندر تو طریقے لکھے ہوئے ہی ہیں، لیکن غسل دینا سب کو سیکھنا چاہیے۔ جیسے آدمی خود غسل کرتا ہے ایسے ہی میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ میت کو جس طرح آدمی کا غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بھئی آدمی کو غسل کرنا ہو تو پہلے آدمی استنجا پاک کرے، کوئی ناپاکی لگی ہوئی تو اس کو دھو لے، اور اس کے بعد کے اندر پھر وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد کے اندر پھر آدمی دائیں مونڈے پر پانی ڈالے، پھر بائیں مونڈے پر پانی ڈالے، پھر اپنے سر سے لے کے پیر تک کے پورے جسم کو دھو کر پاک کر لے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور جو اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آدمی جو ہے بھائی منہ بھر کے کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈالے تو یہ غسل ہو جاتا ہے اس کا۔ اور اسی طرح میت کو غسل کرایا جاتا ہے، جس طرح آدمی خود غسل کرتا ہے اسی طرح میت کو غسل کرایا جاتا ہے۔ اس لیے میت کو غسل کرانے سے کترانا نہیں چاہیے، قریبی رشتہ داروں کو اس میں آگے آنا چاہیے۔ ہاں کوئی تجربے کار آدمی ایسا ہے جو میت کو غسل دیتا رہتا ہے تو اس کی ہدایات کی روشنی کے اندر آدمی غسل دے تاکہ کوئی چوک نہ ہو جائے اور کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہ رہ جائے، ورنہ یا تو آدمی خود غسل دے یا نہ، ورنہ کم سے کم یہ ہے کہ تعاون کے اندر اور غسل دینے میں مدد کرنے میں آدمی کو شریک رہنا چاہیے۔ کفن پہنا دینا چاہیے۔ مرد کے لیے تو 3 کپڑے مسنون ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے مسنون ہیں۔ 2 کپڑے عورت کے کفن میں زیادہ ہوتے ہیں مرد کے مقابلے میں، ایک اس کا سینہ بند ہوتا ہے، ایک اس کے سر کا کپڑا ہوتا ہے۔ یہ 2 کپڑے پردے کے لحاظ سے عورت کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ 5 کپڑوں میں عورت کو کفن دینا مسنون ہے اور 3 کپڑوں کے اندر میت کو کفن دینا مسنون ہے۔ کوئی ایسی چیز
جو غسل میں یا کفن میں کام آ سکتی ہو اور گھر میں رکھی ہوئی ہو تو اس کو بھی کام میں لا سکتے ہیں. ہر چیز نئی خریدنا ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی ہر چیز نئی آنی چاہیے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو چیز ایسی ہے گھر میں رکھی ہوئی ہے، کوئی گھڑا ہے رکھا ہوا ہے، کوئی پانی کا مٹکا ہے، کوئی بالٹی ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جس پر آدمی کو غسل دینا ہے، تو کوئی چیز ایسی ہے تو اس کو استعمال کر لیں، اور اس کے استعمال کے بعد آپ خود بھی استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں. میت کو کفن پہنانے کے اندر بعض لوگ زمزم سے دھو کر وہاں سے کفن لاتے ہیں. اچھی بات ہے، زمزم کا پانی بڑا برکتی پانی ہے. اگر زمزم میں بھگویا ہوا کوئی کپڑا ہے اور اس میں کفن دیں گے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ آدمی عام طور سے جیسا کپڑا استعمال کیا کرتا تھا ایسے کپڑے کے اندر اس کو کفن دے دینا چاہیے. غسل دینے اور کفن دینے کا بڑا ہی ثواب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غسل دینا یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے. نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے. یعنی جو آدمی میت کو غسل دے کر پاک کرتا ہے، اللہ غسل دینے والے کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، یعنی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی میت کو غسل دے اور کوئی عیب، کیونکہ جسم برہنہ ہوتا ہے، ایک سالی کپڑا اس کے جسم پر ڈلا ہوا ہوتا ہے پردے کی بنیاد پر، تو اگر کوئی عیب غسل دیتے وقت میں ظاہر ہو جائے اور اس عیب پر وہ پردہ ڈال دے اور اپنے تک محدود رکھے اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، تو اگر وہ زندگی میں فرمایا 40 بار بھی گناہ سے اور گناہوں سے توبہ کر کے توڑ دے گا تو اللہ اس کو 40 دفعہ معاف کرے گا. ایک دفعہ توبہ کی اور ٹوٹ گئی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کری، پھر ٹوٹ گئی، اگر 40 مرتبہ بھی اپنی توبہ توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو 40 مرتبہ قبول کرے گا، اس لیے کہ اس نے اس کا عیب چھپایا ہے. اللہ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا. جو میت کو کفن پہنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت کے اندر اس کو ریشمی لباس پہنائے گا، روایتوں میں آتا ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے آدمی کو دور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یا تو خود کرے یا کم سے کم معاونت میں اور ساتھ دینے میں کفن پہنے والوں کے ساتھ رہے، تاکہ ہمارا بھی اس کے اندر کوئی حصہ ہو جائے. جب جنازہ تیار ہو جائے تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جلدی سے جلدی تدفین ہو جائے، الا یہ کہ کوئی قریبی رشتہ دار ایسا ہو، بیٹا ہے، باپ کا انتقال ہوا وہ آنے والا ہے، یا اور کوئی ایسا قریبی آدمی ہے جس کا انتظار ہے تو بھائی چلو کوئی بات نہیں، حالانکہ انتظار کرنا کوئی ایسی ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہے بھی تو بات الگ ہے. ورنہ جلدی سے جلدی تدفین کی اور نماز جنازہ کی کوشش کرنا چاہیے. انتقال کے بعد میں ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ لو بھائی آ جاؤ صورت دیکھ لو، چاہے زندگی میں کبھی صورت نہ دیکھی ہو اس کی، لیکن انتقال کے بعد میں بھائی جتنے لوگ جنازے میں شریک ہیں سب کو صورت دکھائی جا رہی ہے. ارے بھائی جو قریبی رشتہ دار ہیں، ملنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ دیکھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے. باقی ایک عمومی یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ صاحب جتنا مجمع آیا ہے سب کو آپ صورت دکھائیں. ایک غلط رواج یہ ہو گیا ہے کہ انتقال کے بعد اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو شوہر کو چہرہ نہیں دیکھنے دیتے، اور شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو بیوی کو نہیں دیکھنے دیتے. حالانکہ دونوں کے انتقال کے بعد میں اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے. البتہ بات اتنی سی ہے کہ شوہر انتقال کے بعد میں بیوی کے بغیر کپڑے کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن اگر وہ چہرہ دیکھنا چاہے اپنی زوجہ، اپنی بیگم کا، تو وہ دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. دوسرا ایک غلط رواج یہ ہو گیا ہے، زندگی بھر شوہر اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کرتا، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو محلے کی یا رشتہ دار عورتیں اس کی بیوہ کو اس کے جنازے کے پلنگ کے پاس لا کر اس کی چوڑیاں توڑواتی ہیں اور باقاعدہ یہ کہتی ہیں کہ ارے تو مہر تو معاف کر دے کم سے کم.
ساری زندگی بیوی کا قرضدار رہا اور قرضدار ہو کر مرا اور مہر کا پیسہ ادا نہیں کیا، اور اب اس کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا ہے اور وہ بیچاری بیوہ اور بے سہارا ہو گئی ہے، اور مزید اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے قریب اس کو لا کر زبردستی اس کا مہر معاف کرایا جاتا ہے، ایسے کروانے والے سخت گناہگار ہوتے ہیں، اور اس طرح مہر معاف کرنے سے زبردستی اس کا مہر معاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی میراث میں سے جس طرح دوسرے قرضے ادا کیے جائیں گے، اس طرح پہلے بیوی کا جو مہر ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد پھر دوسرے سارے کام ہوں گے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ پھر جب جنازہ تیار ہو جائے، نماز جنازہ جلدی سے جلدی آدمی کو پڑھ لینا چاہیے۔ زیادہ حقدار تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، جنازے نماز پڑھانے والے، کوئی بھائی باپ ہے، بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو باپ کا ہوا ہے تو بیٹا ہے اگر اس قابل ہے نماز جنازہ پڑھا سکتے ہوں، کوئی عالم ہیں، کوئی دیندار ہیں، کوئی نیک متقی ہیں، ان سے پڑھوانا چاہیں تو ان سے پڑھوا سکتے ہیں، محلے کی مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے پڑھوا سکتے ہیں۔ بہرحال اگر قریبی رشتہ داروں میں کوئی اس لائق اور اہل ہے تو وہ مقدم ہونے چاہیے، وہ نہیں ہیں تو پھر آپ جس سے چاہیں پڑھوا سکتے ہیں، محلے کا امام بھی اس کے اندر جو ہے مقدم ہے۔ جنازے کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے، میں آپ کو بڑے درد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور یہ اتنا غلط رواج ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں نماز فرض عین ہے، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز کا وقت ہو جانے کے بعد میں چاہے نماز کا وقت ہوتے وقت میں ایک صف بنی ہوئی ہو، اور اگر ایک صف بھی پوری نہیں ہوئی ہو تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جو نماز فرض عین ہے اور سب پر پڑھنا ضروری ہے، انتظار کسی کا نہیں ہوتا اور نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ بعد میں لوگ آتے رہتے ہیں نماز میں بھائی اسے بند کر دو نا، کون ہے، لوگ آتے رہتے ہیں نماز میں شامل ہوتے رہتے ہیں، لیکن نماز جنازہ جو کہ فرض کفایہ ہے کہ اگر چند لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو سب کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ نماز جنازہ کا ہر ایک کو پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، سب کی طرف سے وہ نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں کوئی بھی نماز نہ پڑھے تو پھر سب کے سب گناہگار ہوں گے، لیکن اگر جتنے بھی لوگ موجود ہیں موقع پر اگر وہ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو نماز جنازہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی رہ بھی گیا تو وہ نہ پڑھنے کا گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اب آپ دیکھیں اس منظر کو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھ لینا کہ نماز جنازہ لا کر رکھ دیا گیا، صفیں بن چکی ہیں، میرے جیسے پیروں کے درد والے ایک نہیں سینکڑوں ہوتے ہیں، بوڑھے، کمزور، بیمار، جن سے چلا تک نہیں جاتا، ایسے لوگ بیچارے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا منظر ہوتا ہے، کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں یا مسجد کے اندر ابھی موجود ہیں، ہاں بھائی ذرا دیکھو آ گئے سب لوگ کہ نہیں، ابھی 2 باقی ہیں، ابھی 4 باقی ہیں۔ اور وہ مسکین شاہ صاحب میں تو عجیب منظر ہوتا ہے، 2 آدمی وضو کر رہے ہیں کہ بھئی ابھی رک جاؤ، ابھی 2 آدمی باقی ہیں، وہ پورا وضو کر کے جب پیر دھونے لگتے ہیں تو 2 اور آ جاتے ہیں، وہ پہلے پیشاب خانے میں جاتے ہیں استنجا پاک کرنے کے لیے، بعد میں وضو کریں گے، تو اب یہ آ گئے، اب ان کا انتظار کرو۔ جب وہ 2 وضو سے فارغ ہونے لگتے ہیں تو ایک اور بھاگا دوڑا آتا ہے، رک جاؤ بھی ایک اور آ رہا ہے۔ یعنی کتنی دیر ایک ایک آدمی کے انتظار میں سب لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ آپ ہر جنازے میں منظر دیکھو گے آپ، یعنی جس کے اوپر اپنے طور پر کوئی نماز فرض نہیں ہے، آپ پڑھ لیں گے اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی، اس 1-2 آدمی کی وجہ سے آپ اتنے بڑے مجمع کو دھوپ میں کھڑے کیے ہوئے ہیں، سڑک پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ نماز جنازہ عام طور سے بھاری ہوتی ہے، وہ تکلیف کے اندر ہیں، پاؤں اوپر نیچے کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ان کی اس تکلیف کی بنیاد پر دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے نماز میں دل نہیں پر لگ رہا ہے ان کا کہ بھئی جلدی سے نماز ختم ہو تو ہم کہیں بیٹھے جا کر۔ بہت غلط رواج، بہت غلط طریقہ ہے،
جب ولی آ گئے، جنازہ رکھ دیا گیا، جو لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے، جنہیں پڑھنا تھا ان کو پہلے آنا تھا اور پہلے سے نماز کی تیاری اور وضو کر کے ان کو تیار رہنا تھا، ٹھیک ہے، جب آ گئے ٹھیک ہے، جو شریک ہوگا ٹھیک ہے، جو رہ جائے گا اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی، کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، مسلمان کو تکلیف سے بچانے کی اتنی رعایت شریعت میں رکھی گئی ہے کہ حجر اسود جیسی اس کو بوسہ دینے کی فضیلت جو اتنی بڑی ہے کہ اس کو بوسہ دینا اللہ سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے، لیکن منع کر دیا، قریب مت جاؤ اگر کسی مسلمان کو تکلیف کا اندیشہ ہو، دور سے کھڑے ہو کر استلام کر۔ یہ چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ ہاں میں نے عرض کیا، کوئی بالکل قریبی ایسا آدمی ہے کہ باپ کا جنازہ ہے، بیٹا ہی کہیں باہر سے آیا تو بھی اس کا انتظار ہو رہا ہے، کوئی اور ایسا بالکل قریبی آدمی ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ایک عام لوگ جو جنازے میں شریک ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی کا انتظار ہو رہا ہے، پھر ایک کے بعد دوسرے کا، وہ دوسرے کے بعد تیسرے کا، وہ تیسرے کے بعد چوتھے کا، یہ سب کو تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے جو موجود ہیں۔ بہرحال یہ کمزوریاں ہیں، اسے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال نماز جنازہ ایک بڑا تحفہ ہے میت کے لیے، جو آخری وقت میں اب مسلمان بھائی اپنے بھائی کو پیش کرتے ہیں۔ جنازے کی نماز کے اندر قیام اور 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ 2 فریضے ہیں، یہ 4 تکبیریں گویا 4 رکعت کے برابر ہوتی ہیں۔ دعاؤں کا پڑھنا یہ سب مسنون ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے۔ بالغ اگر عورت مرد کوئی بھی ہیں تو ان کی تو ایک ہی دعا ہے، البتہ اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کی دعا الگ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ چھوٹے بچے کی نابالغ کی دعا ہے، اور اگر بچی ہے تو اس کی دعا تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا، یہ بچی کی دعا ہے اگر نابالغ بچے ہیں۔ بہرحال یہ دعائیں پڑھنا مسنون ہیں۔ اگر کسی کو دعائیں یاد بھی نہیں ہیں، ان میں سے کسی کو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بھی اگر پڑھ لے گا تو اس کی طرف سے دعا ادا ہو جائے گی۔ بعد میں شامل ہونے والے 1-2 تکبیر جن کی نکل جائیں وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے مسبوق نماز میں جس کی 2 رکعت نکل گئی، 1 رکعت نکل گئی، ایسے ہی 2 تکبیریں نکل گئیں، کسی کی 1 تکبیر نکل گئی۔ امام کو جہاں بھی وہ پائے وہ شریک ہو جائے، امام کے ساتھ تکبیر کہتا رہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد میں اپنی بچی ہوئی تکبیر کہہ کر، کیونکہ تکبیرات ہی فرض ہیں، مسنون دعاؤں کا پڑھنا تو مسنون ہے، اپنی تکبیرات چھوٹی ہوئی کہہ کر سلام پھیر دے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح جنازے کو لے کر چلنا بڑے ثواب کی چیز ہے، جنازے کو کندھا دینا۔ نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی نماز جنازہ میں ایک روایت میں 40، ایک روایت میں 100، کہ اگر 100 مسلمان موحد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، فرمایا اگر کسی کی نماز جنازہ میں 40 اور ایک روایت میں ہے 100 آدمی شریک ہو جائیں تو اللہ میت کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ میت کو نہ تو بہت تیز لے کر بھاگنا چاہیے اور نہ بالکل آہستہ آہستہ لے کر چلنا چاہیے، بلکہ درمیانی رفتار سے لے کر چلنا چاہیے۔ ساتھ چلتے وقت میں بآواز بلند کوئی ذکر مسنون نہیں ہے، آہستہ آہستہ اگر آپ بغیر آواز کے کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ قبرستان جانے کے بعد میں میت کو کندھے سے اتارنے سے پہلے بیٹھنا مناسب نہیں ہے، پہلے میت کو رکھا جائے اور اس کے بعد اگر کسی کو بیٹھنا ہے تو وہ بیٹھے۔ عورت کا جنازہ ہے تو قبر میں اتارتے وقت میں بہت پردے کا اہتمام رکھنا چاہیے، اس لیے کہ سارے لوگ جنازے میں شرکت کرنے والے محرم نہیں ہوتے، بلکہ محرم کم لوگ ہوتے ہیں، وہی آگے رہیں۔ میت کو قبر میں اتارنے کے اندر قریبی لوگ پہلے مقدم ہیں،
جیسے غسل میں کفن میں مقدم ہے، ایسے قبر میں اتارنے کے اندر بھی میت کے رشتہ دار وہ مقدم. ایسا نہیں کہ بیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ میں قبر میں نہیں اتروں ابا کے جنازے میں، پتہ نہیں اندر اترنے کے بعد واپس نکل سکوں یا نہیں نکل سکوں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دوسرے لوگ آتے ہیں، حتیٰ کہ بعض عورتوں کے جنازے میں ان کو اتارنے کے لیے نامحرم لوگ قبر میں اتر جاتے ہیں. یہ نامناسب چیز ہے. محرم اور قریبی لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور قبر میں اتر کر میت کو دفن کرنا چاہیے. بہرحال میت کو قبر میں اتارتے وقت میں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اس کو پڑھ کر اور پھر اتارنا چاہیے. پھر جو بھی جہاں جیسا بھی رواج ہے، تختوں کا رواج ہو تو تختے اور پتھر کا رواج ہو تو پتھر اس پہ ڈھکنے کے بعد میں اور اس پر پھر سب کو مٹی ڈالنا چاہیے. یوں ہے کہ دونوں ہاتھوں میں مٹی لے کر اور پھر آپ آہستہ سے مٹی ڈالیں. منہا خلقناکم پہلے اس پر، پھر دوسری مرتبہ ڈالے وفیہا نعیدکم، پھر تیسری مرتبہ ڈالے تو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھنا چاہیے. ایک آدمی پڑھتا رہتا ہے کھڑے کھڑے زور سے، باقی کوئی نہیں پڑھتا، بس لوگ مٹی ڈالتے رہتے ہیں. وہ سب کی طرف سے بس وہ اکیلے ہی پڑھتا رہتا ہے. بلکہ ہر مٹی ڈالنے والے کو خود یہ پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر مٹی ڈالنا چاہیے. میت کو دفن کرنے کے بعد میں روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اپنے بھائی کو دفن کر چکو یا اپنی بہن کو دفن کر چکو، تھوڑی دیر قبر پر رکو اور رکنے کے بعد اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو، اس لیے کہ فرشتے اس سے سوال کرنے آ چکے ہیں. انہ یسمع قرع نعالہم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابھی میت کو دفن کرنے والے واپس بھی نہیں ہوتے اور میت اپنے دفن کرنے والوں کی پیروں کی آواز اور جوتوں کی آواز کو سنتا ہے اور فرشتے اس سے پہلے اس سے سوال و جواب کے لیے آ چکے ہیں. بہرحال مٹی ڈالنا چاہیے اور مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر رکنا چاہیے. مٹی ڈالنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. میں نے عرض کیا قیامت میں ایک آدمی کو ایسا لایا جائے گا جس کے اعمال نامے برائیوں سے پر ہوں گے، اس کو بھی اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکے گا. اچانک اس کے نیکیوں کے پلڑے میں آ کر مٹی کی ایک تھیلی گرے گی اور وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسی مٹی ہے جس کی وجہ سے یہ میرا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا. تو اس سے کہا جائے گا یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے بھائی مسلمان کو دفن کرتے وقت میں اس کے قبر پر ڈالی تھی. آج یہ مٹی تیرے کام آ گئی اور تیرے لیے نیکیوں کے پلڑے کا وزنی ہونے کا ذریعہ اور سبب بن گئی. اس لیے مٹی ڈالنا چاہیے. تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے. ایک روایت میں یہاں بھی ہے کہ دائیں یعنی سر کے جانب سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور پیروں کی جانب سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا چاہیے. یہ پڑھنا بھی میت کے لیے سوال و جواب میں آسانی اور اس کی قبر کی تنگی کے اندر معاونت کا سبب ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو یہاں سہولت سے پار ہو گیا آخرت کی ہر منزل آسان ہے، جو یہاں اٹک گیا آخرت کی ہر منزل دشوار ہے. قبر کا مسئلہ انتہائی سخت ہے، اس لیے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے قبر کی سہولت کی دعا ضرور مانگنا چاہیے. اجتماعی دعا کوئی ثابت نہیں ہے، اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. ہاں کہیں موقع ہو تو اجتماعی دعا بھی مانگ لیں اور بغیر ضروری سمجھے ہوئے، ورنہ اپنے طور پر انفرادی دعا مانگیں اور مانگنے کے بعد پھر وہاں سے واپس آ سکتے ہیں. دعا کرنا اپنے بھائی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. میں نے عرض کیا قبر کا مسئلہ اتنا سخت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی خود جنازے میں شریک. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دفن میں شریک ہیں. صحابہ نے آپ کے چہرے پر بڑی تنگی کے آثار محسوس کیے، بڑی تنگی کے آثار محسوس. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ تکلیف میں. پھر اچانک خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. صحابہ نے جب اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی زینب کو جب قبر میں رکھا گیا تو میری بیٹی کو قبر نے بھیچا، لیکن پھر اللہ نے میری بیٹی کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا.
جب قبر نے میری بیٹی کو بھینچا تو میرے چہرے پر تنگی کے اور غم کے آثار ظاہر ہو گئے، اور جب میری بیٹی کے لیے قبر کشادہ ہو گئی تو میرے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب اللہ کی نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہم کیا اور آپ کیا۔ اس لیے قبر کی تنگی سے دور اور قبر میں آسانی اور فراخی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا، آپ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے اور قبر کی تنگی سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بھیجنے کو آپ نے فرمایا قبر نے میری بیٹی کو اس طرح بھیجا تھا جیسے ماں اپنی اولاد کو سینے سے لگا کر بھیجتی ہے۔ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ ماں اپنے سینے سے اپنی اولاد کو لگا کر جو بھیجتی ہے وہ کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ محبت کے اندر ایسا کرتی ہے کہ قبر نے اس طرح جو کیا وہ محبت میں کیا، پھر قبر حد نظر تک میری بیٹی کے لیے وسیع ہو گئی۔ بہرحال میت کے لیے دعا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ قبر کی منزل کو اس کے لیے آسان کر دے۔ باقی رہا ایصال ثواب کا مسئلہ وہ بعد میں کسی دن عرض کر دوں گا، یا کل موقع ملا تو کل عرض کروں گا کہ میت کے انتقال کے بعد میں اس کی تدفین کے بعد اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور اس کے ایصال ثواب کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔